ناظرین کرام، آج جس ممتاز اور مطہر اور پاک ہستی کے بارے میں ناظرین، بلکہ یوں کہیے کہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سلسلہ سہروردیہ کے خوبصورت سے ستارے کے بارے میں ناظرین ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ان کا 753واں عرس ہے۔ دنیا ان کو سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج کوشش کریں گے وہی بات جو میں جملہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے چاہنے والے اور ان کے غلاموں کا جو رجسٹر ہے ناظرین، اس میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے قبل ناظرین کہ میں حضرت سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ پر کچھ گفتگو کروں، آئیے ذرا سا تصور میں اونچ شریف کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑا سا پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ یہ جو ڈپٹیشن ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان پیدا کہیں ہوتا ہے، اس کو پالش کہیں اور کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو ریفائن کرنے کے بعد اس کو ڈپیوٹ کہیں اور کیا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا کارخانہ ہے ناظرین، اور یہ جو روحانی کارخانہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے، جو ما فوق العقل ہے، جو سمجھ میں نہیں آتا۔ اونچ شریف ایکچولی ناظرین جسے مدینۃ الاولیاء اور مدینۃ السادات بھی کہا جاتا ہے، اسے جغرافیائی، ثقافتی، مذہبی اور روحانی اعتبار سے قبل از اسلام اور بعد از طلوع اسلام انتہائی منفرد اور ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ یہ قدیم اور تاریخی شہر ناظرین حوادث زمانہ کا شکار ہو کر کئی مرتبہ اجڑا بھی اور کئی مرتبہ آباد بھی ہوا، تاہم تاریخ میں یعنی زمانہ قدیم سے یہ جو علاقہ ہے ناظرین بہت ہی زرخیز بھی رہا ہے اور خوشحال علاقہ بھی رہا ہے۔ اونچ شریف کی ناظرین وجہ شہرت اور اس کی بنیادی شناخت اس خطے میں صوفیہ کرام اور بزرگان دین کے جو مزارات ہیں وہ بنیادی طور پر اس کی شناخت اور آئیڈنٹیٹی ہیں، جو ہر دور میں مرجع خلائق رہے ہیں ناظرین۔ مذہبی، تاریخی اور ثقافتی حوالے سے خاص شہرت رکھنے والے اس شہر میں نامور اولیاء کرام اور تاریخ اسلام کے معروف بزرگان دین تشریف لاتے رہے، اور ان کی تشریف آوری سے یہ خطہ اسلام کے نور سے مکمل طور پہ منور ہو گیا، مگر ظلم و تاریکی میں ڈوبا ہوا یعنی یہ جو علاقہ تھا ناظرین، یہ جو خطہ تھا، یہ اس وقت منور ہوا جب بر صغیر پاک و ہند میں خاندان سادات نقوی بخاری کے جد امجد حضرت مخدوم شیر شاہ سید جلال الدین حیدر بخاری سرخ پوش علیہ رحمہ کی یہاں تشریف آوری ہوئی۔ یعنی جب آپ کے قدم رنجا ہوئے تو اس کے بعد جا کر یہ زمین اسلام کے نور سے مکمل طور پہ منور ہو گئی۔ آپ بعد از نماز جمعۃ المبارک 5 ذی الحجہ 595 ہجری میں بخارا میں سلطان سید علی المعید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی، روحانی اور پابند شریعت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب 17ویں پشت پر شہید کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے، اور 18ویں پشت میں خلیفہ راشد شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے ناظرین۔ آپ بڑے عالم، عارف باللہ، فقی، عابد اور ولی تھے۔ روایات کے مطابق آپ نے اپنے والد محترم سے گھر ہی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، علم و دانش حاصل کی، اور یہ بات بھی ناظرین کہہ دینے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ یقیناً ایک مادرزاد ولی تھے، یعنی آپ ماں کے بطن سے ہی ایک ولی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کو سرخ پوش علیہ رحمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ سرخ چوگا اوڑے رکھتے تھے۔ آپ کا جو ناظرین نام مبارک ہے حسین ابن علی ہے، جلال الدین، جلال اعظم، میر سرخ پوش بخاری وغیرہ یہ سب آپ کے القاب ہیں۔ 7 سال کی چھوٹی عمر میں آپ نے ابتدائی علوم سے فراغت مکمل طور پر حاصل کر لی تھی۔ بچپن میں ہی ناظرین آپ سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا، اور آپ ایک بہت بڑے عالم، فقی، زاہد، صالح اور صاحب کرامت بزرگ بن کے دنیا کے سامنے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مکمل طور پہ آشکار ہوتے ہیں۔ آپ سے ایک زمانے نے اکتساب فیض کیا، اور آپ کے فیض یعنی صرف آپ کی نسل تک نہیں رہا بلکہ آپ کی نسلوں کے ذریعے سے تا قیامت انشاءاللہ لوگوں میں جاری رہے گا۔ اب بات یہ ناظرین کہ میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے بخارا میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، بخارا میں آپ نے ایک خاص عرصہ گزارا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ظاہر ہے یہ قدرت کے کارخانے سے بنت ہو رہی ہوتی ہے ناظرین، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت جو ہے بنیادی طور پہ چلاتی ہے اور اذن دیتی ہے آپ کو ریفائن کر کے، آپ کو ٹیون کر کے، کیونکہ روحانیت کے سفر میں ناظرین ٹیون کرنے والے بھی مرشید ہوتے ہیں، وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، تو ٹیون کر کے آپ کو ملتان شریف کی طرف بھیجا گیا۔ ملتان شریف میں آپ کو مزید روحانیت کے سفر طے کروائے گئے، اور اس راستے میں آپ کو مزید جو ہے وہ اپنا ریفائن کیا گیا، اور کرنے کے بعد آپ کو اونچ شریف کے لیے ڈپیوٹ کیا گیا، جو اس وقت جہاں پر جادو ٹونے کا راج تھا، ظلم و ستم تھا، اور وہ جو اپنا دیو سنگھ تھا اس کی جو حکمرانی تھی، بعد میں جا کر ناظرین یعنی جو اس وقت اس کی حکمرانی تھی جس میں ظلم اور جبر تھا اور مسلمانوں کو دبایا جاتا تھا، بعد میں جا کے آپ کی تبلیغ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ آج انہی پہ ناظرین گفتگو کریں گے۔